اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. آج ہم جس تقریب کے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے آپ مملکت پاکستان کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کہہ سکتے ہیں. کوئی اسکیم ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی منصوبہ ہو، کوئی کام ہو، اس کا قدم اول آپ کا ارادہ ہوتا ہے. اسی کو عزم کہتے ہیں. آج کے دن، آج تو نہیں، 23 مارچ تھی اور آج تو ہم 25 کو یہاں درس کے سلسلے میں جمع ہیں. 23 مارچ سن 40 کو ہماری قوم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ایک آزاد مملکت لے کے رہیں گے جس میں اسلام کے مطابق حکومت قائم ہوگی. قوم کا یہ عزم در حقیقت آئینہ تھا قوم کے قائد کے عزم کا. اور میرے نزدیک پاکستان کی ساری داستان اس قائد کے عزم اور یقین کی داستان ہے. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ داستان میری صرف شنیدہ نہیں ہے، دیدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میں نے 10 سال تک قائد اعظم کے پرچم کے تلے تحریک پاکستان کے سلسلے میں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کام کیا. میں کچھ طبعاً منکسر المزاج واقع ہوا ہوں. جب کہیں میں کی بات آتی ہے تو بڑی جھجک پیدا ہوتی ہے. ایک راز تھا جسے پچھلے دنوں مولانا کوثر نیازی نے افشا کر دیا تو مجھے بھی زبان پر لانا پڑا. انہوں نے کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اور اسے پچھلے دنوں انہوں نے جنگ اخبار میں تحریر میں بھی وہ لے آئے کہ قائد اعظم قاعدے اور قانون کے بڑے سخت پابند ہوا کرتے تھے. ملاقات ان سے اپائنٹمنٹ کے ذریعے ہوتی تھی اور بعض اوقات کافی عرصہ لگ جاتا تھا اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں. اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس سے مستثنا تھا. اسے یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ جب جی چاہے آ جائے اور مجھے یعنی قائد اعظم کو دیکھ لے کہ میں فارغ ہوں اور وہ اس کے بعد چلا آئے. اور اس کے بعد اس پہ پابندی وقت کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ واقعی قائد اعظم کی زندگی سے جو احباب واقف ہیں یہ بہت بڑی رعایت تھی، بہت بڑی سعادت تھی. اور انہوں نے لکھا کہ یہ شخص تھا غلام احمد پرویز. آج تو یہ سن کے کچھ حیرت سی ہوگی کہ میں تو اس زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھا. کہاں میں، کہاں قائد اعظم. تو یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی رعایت انہوں نے دے رکھی تھی، اتنی بڑی اجازت دے رکھی تھی. ہماری معلومی یہ ہے کہ قائد اعظم کی کوئی مستند سوانح عمری ابھی تک نہیں لکھی گئی، نہ تاریخ پاکستان کی داستان. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باہر ہی نہیں آئیں. میرا اور ان کا باہمی رابطہ قرآن کریم تھا. انہیں قرآن سے عشق تھا. ان کے اور میرے درمیان یہ ٹھیک ہے کہ حالیہ سیاست کی باتیں تو جو ہوتی تھی، لیکن یہ چیز جس کے لیے اتنی بڑی استثناء میرے لیے کی گئی تھی، اور اس ملاقات میں جب جاتا تھا اور یہ بات کہ اس کے بعد وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، تو یہ گفتگو قرآن ہی کے متعلق ہوا کرتی تھی. تو میں اتنا قریب رہا ان کے
کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ داستان ان کے عزم و یقین کی داستان ہے، مجھے بہت قریب سے یہ دیکھنے کا موقع ملا۔ عزم بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ استقلال اور استقامت سے کرو، جس طرح سے کہ صاحبان عزم انبیاء کرام نے کیا تھا۔ تو بڑی خصوصیت جو بتائی ہے انبیاء کرام کی، وہ العزم ہونا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وشاورہم فی الامر، معاملات میں اپنے رفقا سے مشورہ کرو، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب تو عزم کر لے تو پھر خدا کے قانون کی محکمیت کے اوپر جو یقین کامل تمہیں حاصل ہے، پھر اس پہ چل نکلو۔ اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ آدم سے جو جنت چھن گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لم نجد لہو عزمن، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا تھا۔ تو عزم اتنی بڑی چیز ہے عزیزان مان، یہ عزم تھا، عزم راسخ قائد اعظم کا، کہ جس کی وجہ سے ایک قطرہ خون بہائے بغیر اتنی عظیم مملکت ہمیں مل گئی کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مقصد کی صداقت پر جس قدر زیادہ یقین محکم ہوگا، اتنا ہی عزم راسخ ہوگا۔ قائد اعظم کو جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا، جو مطالبہ تھا، اس کی صداقت پر پورا یقین اور یقین کامل تھا۔ یہ دو چیزیں شانہ بشانہ چلی ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھا۔ یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اقبال کے الفاظ میں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ قومیں ڈوبتی اس وقت ہیں جب ان کو اپنے مقصد کی صداقت پر یقین باقی نہیں رہتا۔ یقین نہیں رہتا تو عزم متزلزل ہو جاتا ہے۔ عزم سنگ بنیاد ہوتا ہے، جب وہ متزلزل ہوتا ہے تو اوپر کی عمارت کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی۔ آج جو ہم اپنی قوم کا اتنا رونا رو رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ ہم میں یقین باقی نہیں رہا۔ اسی لیے بار بار وہ مصور پاکستان جس نے تصور دیا تھا، علامہ اقبال، ساری عمر وہ یہی کہتا رہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے، غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ یہ عزم راسخ رہتا ہے۔ مصائب کے مقابلہ کرتے وقت آپ کا انداز کیا ہے، آپ کے پاؤں میں لغزش تو نہیں آتی، وہاں پرکھا جاتا ہے کہ آپ کا عزم کتنا راسخ ہے۔ جو حضور سے یہ کہا گیا نا کہ فاصبر، وہ معنی یہ ہے کہ مخالفتوں کے ہجوم میں تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ آج کی نشست میں اس عزم کے اظہار کے دور کے ابتدائی واقعات کچھ عرض کروں گا، جس سے معلوم ہوگا کہ مشکلات کا کتنا ہجوم تھا، مصائب کا کتنا انبوہ تھا، جس نے چاروں طرف سے قائد اعظم کو گھیر رکھا تھا، اور اس میں ان کے عزم میں ذرا لغزش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم ساری عمر نیشنلسٹ رہی۔ نیشنلسٹ کے معنی تھے کہ ہندوستان کی چار دیواری میں بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے وطن کی اشتراک کی بنیادوں پر ایک قوم ہے، اور ہندوستان کی آزادی سب کی آزادی ہے۔ یہ نیشنلزم کہلاتی تھی۔ وہ ساری عمر ہندو مسلمان کے اتحاد کے لیے انہوں نے صحیح کاوش کی۔
وہ بڑے فخر سے انہوں نے وہ یاد ہے، اسمبلی کی دیواریں آج تک دہراتی ہیں، وہ بڑے گھن گرج کے ساتھ اپنے اعلانات کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے وہ اعلان ان کا جو انہوں نے کیا کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ، نیشنلسٹ لاسٹ. لیکن وہ اپنے اس نیشنلزم کے مسلک میں، ہندو مسلم اتحاد کی سعی و کاوش میں اس قدر ناکام ہوئے کہ وہ وطن چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. 1930 میں وہ ولایت چلے گئے، وہاں جا کر مکان خرید لیا اور عہد کر لیا کہ میں اب یہیں سکونت پذیر ہو جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. گویا اتنے مایوس تھے وہ یہاں کی سیاست سے، اپنے پہلے سارے مسلک سے جو ساری عمر رہا ان کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاریخ چونکہ ہمارے ہاں لکھی نہیں گئی، ان کی زندگی کا ایک موڑ آتا ہے جب وہ 1934 میں وہاں سے واپس آتے ہیں ہندوستان. وہ شخص اتنے عزم کا جس نے یہ کہا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا، مستقلاً وہیں رہنا ہے، مکان وہاں خرید لیا، پریکٹس وہاں شروع کر دی. وہ واپس کیوں آیا؟ اس نے اپنا ارادہ کیوں بدلا؟ یہ ہے وہ اصل چیز. قائد اعظم کی بایوگرافی جس نے لکھنی ہو وہ یہاں یہ بتائے کہ یہ کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں. یہ کہتے ہوئے وہ گیا کہ سارے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہے، واپس آیا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، غلط تھا جو کہا گیا تھا. مسلمان اپنے دین کے اشتراک کی بنیاد پر ساری دنیا سے الگ ایک قوم ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ، کتنا بڑا انقلاب ہے یہ جو قائد اعظم کی زندگی میں آیا. یہ داستان الگ ہے. اس کے ذمہ دار علامہ اقبال علیہ الرحمہ. قائد اعظم کو اپنے پہلے ارادے سے منعطف کرنے کے لیے اتنی عظیم شخصیت ہی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے. عام اصطلاح میں جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب بڑے ضدی واقع ہوئے تھے، ضدی نہیں، اپنے عزم کے پختہ اور رسول پرست واقع ہوئے تھے. ان کے ساری زندگی کے مسلک اور اعتقاد اور نظریات و تصورات میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا، یہ اقبال جیسی شخصیت ہی کا کام تھا. سن 34 میں وہ واپس آئے اور آ کر اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو کا اور اس کا کچھ بھی مشترک نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی آزادی کا تصور بھی مشترک نہیں ہے. ہندو کے نزدیک آزادی ہندوستان سے اگر انگریز چلا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. ہمارے نزدیک یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون جاتا ہے کون آتا ہے. ہمارے نزدیک اگر خدا کی کتاب کی آزادی حاصل ہے تو ہماری آزادی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ہماری غلامی بدستور رہتی ہے. عجیب شخصیت ہے. یہاں آئے ہیں وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت پہلے انتخابات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور طے یہ پھر کرایا گیا کہ مسلمانوں کے انتخاب جداگانہ ہوں گے، مشترک نہیں ہوں گے، الگ قوم کی حیثیت سے. بڑا اہم منظر تھا یہ. کون کون ان کے ساتھ تھے اس وقت قائد اعظم کے ساتھ؟ اس مسلک کے سے ہم آہنگی کا اظہار کرنے والے، یا میں کہوں گا کیونکہ 2 قدم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ہوا کیا. تحریک پاکستان کے سب سے زیادہ مخالف جمعیت العلماء، نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے سر خیل مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، پورا دیوبند کا مکتب، حتیٰ کہ بریلوی مکتب بھی، یہ تمام اس ساری تحریک پاکستان کے یہ سارے مخالف تھے. پھر احرار، یہ سارے مخالف تھے. قائد اعظم نے جب یہ پہلے انتخابات کا فیصلہ کیا
تو جو ان کا پارلیمنٹری بورڈ تھا صوبے کا، پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، احرار کے چودھری افضل حق، مظہر علی اظہر، یہ مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے۔ انگوش بدندہ رہ جاتا ہے انسان کہ یہ شخص ساحر تھا، یہ کیا کیا اس نے آ کے یہ لیکن انہوں نے تو یہ کیا، یہ جو ساتھ آ کر ملے تھے انہوں نے کیا کیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے عزیزان من۔ سب سے پہلے تو اس پارلیمانی بورڈ سے علیحدگی اختیار کی مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم نے، وہ الگ ہوئے، کہنے لگے کہ ہم احرار کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ہوئے۔ جمعیت العلماء کے حضرات، یہ علماء نیشنلسٹ جن کا نام میں نے لیا ہے، یہ ستون تھے اس زمانے میں، اب بھی ان کا نام جو لیا جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی اور سارا کچھ۔ مرحوم اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے بڑے ہی تعصب اور حسرت سے، کہا کہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں بہت سی تقریریں ہوئیں، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، انہوں نے بڑے زور شور سے مسلم لیگ کی حمایت کی، قائد اعظم کی تعریف میں بہت زور شور سے تقریریں کی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب یہ الیکشن جو ہے یہ واقعی اس وقت بڑے اہم ہیں، مسلم لیگ کو جیتنا چاہیے، اس کے پراپیگنڈے کے لیے ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے۔ اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کے خزانے میں 50 پیسے بھی نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں، اس وقت تو ایثار سے کام لینا ہوگا، یہ پہلا مرحلہ اگر ہم جیت گئے تو قوم کا اعتماد ہم حاصل کر لیں گے، پھر روپیہ ہی روپیہ ہوگا، اس وقت تو یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر پھر ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، یہ الگ ہوئے اور کانگریس میں جا کے مل گئے، اور جا کر وہاں یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، مسلم لیگ میں شرکت کفر ہے۔ یقین مانیے مجھے ساری عمر وہاں حسرت رہی کہ کاش کہیں 50,000 روپیہ ہوتا ہمارے پاس تو کچھ نقشہ ہی اور ہوتا تاریخ پاکستان کا۔ اپنی تاریخ سنتے چلے جائیے، نیشنلسٹ مسلمان ساری باقی حصہ تاریخ کا سب سے زیادہ مخالفت جماعت اسلامی سے کچھ چھوڑ کا ان سی مخالفت تھی، 50,000 روپیہ نہ ملا۔ احرار والے اس زمانے میں بڑے صاحب اثر تھے، یہاں یونینسٹ پارٹی تھی ہندو مسلمانوں کی پنجاب میں، جس میں یہ ہندو چھائے ہوئے تھے، میاں فضل حسین اس کے اہم رکن تھے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ قائد اعظم بمبئی کے سیٹھوں سے کچھ لاکھوں روپیہ لے کے آئے ہیں، اسی الیکشن کے سلسلے میں وہ خرچ ہوگا۔ احرار نے یہ طے کیا کہ اس میں سے کم از کم 1,00,000 روپیہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سارا پروپیگنڈا ہے ان کا، کوئی روپیہ نہ میں لایا ہوں نہ ہے ہمارے پاس۔ اس کے برعکس طے یہ کیا پارلیمانی بورڈ نے کہ جو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہو وہ 500 روپیہ جمع کرے تاکہ کچھ اخراجات اس سے پورے ہو سکیں۔ انہیں امیدیں تھیں 1,00,000 روپیہ ملنے کی، ادھر انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ 500 روپیہ الٹا جمع کرے۔ وہ بات تو ہے مذاق کی، لیکن وہ عاشق حسین بٹالوی نے جو کتاب لکھی ہے نا اقبال کے آخری 2 سال،
وہ ظرافت کے پیرائے میں ہی اس نے لکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا چودھری افضل حق کے قریب ساتھ ہی، جب یہ پاس ہوا ریزولیشن تو انہوں نے کہا کہ 500 ہم سے مانگتے ہیں، ہم تو 500 روپے میں الیکشن بھی جیت لیں گے، ایک شادی بھی کر لیں گے۔ عاشق حسین لکھتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے چوئی صاحب، ہم الیکشن بعد میں دیکھ لیں گے، آپ یہ پہل تو کیجئے، کم سے کم چھوارے ہمارے حصے میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد احرار بھی یہاں سے نکلے، اور وہاں جانے کے بعد پہلا فتویٰ وہ مظہر علی اظہر کا وہ شعر جو تھا پورا جھوٹا پراپیگنڈا کہ قائد اعظم نے ایک غیر مسلم پارسی خاتون سے شادی کی، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ ضد تھی قائد اعظم کی کہ جب تک اسلام قبول نہیں کرے گی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کیا اور شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوا اور سارے تمام اخبارات میں تصویریں چھپی، لیکن یہ جو وہاں سے نکلے ہیں جو لاکھ روپیہ نہیں ملا، تو ان کا وہ شعر کہ ایک کافرہ کے واسطے کیا کیا تھا، اسلام کو چھوڑا، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ ہے قائد اعظم؟ یہ وہاں سے یہ فتویٰ ہوا، اور احرار والوں نے ریزولیشن پاس کیا کہ مسلم لیگ میں شریک ہونا یہ کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ہے داستان آپ کی۔ مجھے یہ گڑے مردے اکھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ساتھ آ کے ملے ہیں پہلے مرحلے میں ہی کس طرح سے یہ الگ ہوتے چلے گئے، کس ایشو کے اوپر الگ ہوتے چلے گئے۔ اب ذرا بڑوں کی باری آئی صاحب۔ سینٹرل پارلیمانی بورڈ جو تھا اس میں یو پی سے نواب چتاری، سر محمد یوسف، نوابزادہ لیاقت علی خان جو سیکرٹری تھے یہ اس کے ممبر تھے۔ نوابزادہ صاحب چند مہینے ہوئے اس زمانے میں سیکرٹری منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ کے، ان تینوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور جامع ایک ایگریکلچر پارٹی تھی گورنمنٹ کی، اس کے ٹکٹ کے اوپر جا کے الیکشن لڑا انہوں نے۔ بہار سے سید حسین امام، سید عبدالعزیز، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ بنگال کے مولوی فضل حق صاحب تو وہ تو پھر جب مخالفت پہ اترتے تھے تو وہ متشابہات تک نہیں رہتے تھے، محکمات تک آ جایا کرتے تھے، پھر جو وہ گالیاں دیا کرتے تھے پتہ ہے ہم سب کو وہ بھی الگ ہو گئے اور انہوں نے محاذ بنا لیا، اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی، وہ کوئی بنگالی کا کرشک وشک نام ہے تھا اس کا، اور یہ سارا محاذ جتنا تھا ان کے ساتھ وہ سارا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تنہا رہ گیا جنا۔ پنجاب سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 2 امیدوار کامیاب ہوئے، ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان۔ کامیاب ہونے کے بعد ملک برکت علی تو مسلم لیگ کے دفتر میں آئے اور راجہ صاحب سیدھے یونینسٹ کے دفتر میں چلے گئے۔ سر سکندر نے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا، اور وہ تقریر ان کی یاد ہے جو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ راجہ صاحب میری مرضی اور میرے ایما سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شروع ہی سے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے فوری بعد یونینسٹ پارٹی میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک ملک بڑھتا ہی رہ گئی جی۔ کوئی اور ہوتا، آپ سوچئے کہ وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان گئے تھے، وہاں سے آئے تھے اس لیے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ قوم یا مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں یہ لوگ جتنے بڑے اس زمانے میں گنائے جا سکتے تھے پارلیمنٹ بورڈ کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور الیکشن سے ذرا پہلے یہ کیفیت پیدا ہوگی، جناح اکیلا رہ گیا تھا۔ صاحب میں جناح کے عزم کے متعلق بات کر رہا ہوں عزیزان ایمان۔
اس قدر یاس انگیز حالت میں جب کیفیت یہ ہو کہ ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ چکے ہوں، اکیلے رہ گئے ہوں، ایسی حالت میں بھی قائد اعظم کی مارچ 39 کی وہ تقریر مرکزی اسمبلی میں جو انہوں نے کی تھی، یہ کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تم الگ الگ یا دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، نہ تم اس تہذیب کو مٹا سکو گے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا۔ تم ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو، ہم ایک فیصلہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے مطالبہ سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس قدر یاس انگیز حالات میں یہ ایک عزم تھا، صرف آپ عزم کا لفظ بھی یہاں آپ نے دیا ہے۔ اس سے ذرا پہلے اکتوبر 38 میں انہوں نے مسلم لیگ، سندھ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو، لیکن ہم برطانیہ اور ہندو دونوں سے لڑیں گے، ہمارے پاس قوت، ہمارا ایمان ہے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ تھے حالات عزیزان من۔ اور پھر جو مخالفت ہوتی ہے مذہب کے لبادے کے اندر، تو وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ کفر کے تیر و سنا جو ہے وہ شمشیر و تیغ سے زیادہ زخمی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ادھر سے ادھر جاتے ہی مولانا حسین احمد مدنی نے پہلے فتویٰ صادر فرمایا تھا، پھر مجلس احرار نے صادر فرمایا، اس کے بعد اس زمانے میں یہ حنفی مسلمان جو یہاں کے ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، دیوبند اور بریلی۔ بریلوی حضرات کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا وہ تو سننے کے قابل ہے کہ کس کس انداز میں یہ فتوے ہوتے تھے۔ میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں: بحکم شریعت مسٹر جناح اپنے عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر و مرتد اور شر نام ہے۔ یہ فتوے صادر ہوتے تھے۔ مسلمان قوم یہاں کی مذہب پرست ہے۔ جب عوام کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس قسم کا کافر اور مرتد ہے اور یہ تاریخ اس قسم کی ہے، تو ظاہر ہے اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور قائد اعظم تو آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مسٹر قائد اعظم تھے، انہوں نے تو ساری عمر کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی غیر واقفیت بھی ہے، لیکن یہ ان کا کردار تھا، بے لوث مقصد تھا، خدمت تھی، قوم جانتی تھی، صداقت پر یقین تھا کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یاد آ گیا مجھے قائد اعظم کے ساتھ ایک دن گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے 1000 برس کی جو داستان اسلام کی ہے اس میں ان کے کفر کے فتووں کے متعلق تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن ان کے سیاسی فتووں کے متعلق مجھ سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ جب کانگریس نے ترک موالات کا ریزولوشن پاس کیا تو جمعیت العلماء نے بھی قرآن و حدیث کی بنا پر ترک موالات کا فتویٰ دے دیا، پھر حالات بدلے اور سی آر داس اور موتی لال نہرو نے کونسلوں کے مقاطعہ کی شرط اٹھا دی تو انہی مولوی صاحبان نے پہلا فتویٰ منسوخ کر کے کونسلوں میں داخلے کو جائز قرار دے دیا۔
1927 میں انہی مولویوں کو کانگریس میں سے کچھ ذاتی پرخاش ہوئی تو جھٹ آغا خان اور سر شفیع کی قیادت قبول کر کے جداگانہ انتخاب کی حمایت اور نہرو رپورٹ کی مخالفت کا نیا فتویٰ صادر کر دیا۔ تو وہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ وہ اطمینان رکھو، گھبراؤ نہیں، ان فتووں کی تو یہ کیفیت ہے، میرے خلاف آج فتویٰ دیا ہے، کل آپ دیکھو گے کہ یہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ عزم راسخ، یقین محکم۔ ہاں جی، اسی پنجاب میں حالات یہ تنہا رہ گئے، یہاں کہیں رہ لیجیے، بات رکھیے، یہ موسم کا مجھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور یہ تو مشکل ہوا کرتا ہے۔ کیفیت اس پنجاب میں یہ کہ تنہا رہ گئے، یوسف بے کارواں ہو کر عزم کی یہ کیفیت کہ فیصلہ کیا اپریل 1938 میں کہ اسی پنجاب میں یہی لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو۔ اجلاس وہ ناکام رہا، ان کے ہاتھوں، کسی چھوٹو رام کے ہاتھوں نہیں۔ یہ لوگ تو ہوتے تھے پس پردہ، سر سکندر حیات خان صاحب وزیر تھے، سر شاہ نواز وہ ممدود کے اگلے ہی جلسے کے وہ جو استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے، وہ مسلم لیگ کے یہاں پنجاب کے صدر تھے۔ ان دونوں نے کاوش، کوشش اور سازش کی کہ وہ 38 میں لاہور میں وہ جلسہ نہ ہونے پائے اور وہ ناکام رہ گئی اس کی۔ 2 ہی سال کے بعد قائد اعظم نے پھر فیصلہ کیا کہ لاہور ہی میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوگا، جس میں یہ پہلا ریزولوشن جو پاس کیا جائے گا 1940 میں اسی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا۔ اور اتنے ہی عرصے میں عزیزان من جو قوم میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا وہ دیدنی تھا۔ اس اعلان کے اوپر قوم میں جوش و خروش کی ایک لہر اٹھی ہوئی تھی۔ سارے ہندوستان کے مسلمان، یہ پنجاب ہی کے نہیں، اکثریت کے صوبوں کو تو پھر بھی یہ تھا کہ پاکستان الگ بنا تو ہمیں حکومت ملے گی۔ اب اقلیت کے صوبے تو سہمے ہوئے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی الگ ہو کے چلے گئے تو ہمیں جو ہندوؤں کے ہاتھوں جہاں جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا وہ لرز رہے تھے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ شرکت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور ان کی تقاریر سن کر تو کلیجہ پانی ہو جاتا تھا۔ یہ اب تک یاد ہے وہ مدراس کے جیم صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ ہماری طرف نہ دیکھو، اگر ایک چپائے زمین بھی ایسا حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں خدا کی حکومت قائم ہو تو ہندوستان کی اقلیت کے صوبوں کے سارے مسلمان بھی اگر کٹ مائیں تو وہ قیمت کم ہوگی اس کی ساری۔ یہ انہوں نے تقریر کی تھی، 40 کا اعلان کیا۔ قوم کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا۔ دیکھی ہوئی چیزوں کو جب بیان کیا جائے عزیزان من تو انسان پہ دوہرا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا بھی، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ بھی ہوتا ہے۔ اس قوم کا نقشہ میرے سامنے ہے کہ اس میں مختلف مقامات پر جا کر میں بھی خطابات کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب معمہ کی بات ہوگی کہ میں سینٹرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، جہاں انٹرنل پالیٹکس سارا وہاں طے ہوا کرتا تھا، اور یہ کیفیت تھی۔ میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر کبھی قانون شکنی نہیں کی، ملک کے قانون کی بھی نہیں، گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز کی بھی نہیں۔ جو کچھ میں کرتا تھا
اجازت سے کرتا تھا، قانون کی حد کے اندر رہتے ہوئے کرتا تھا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کا جلسہ جس پنڈال میں ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ اس کے بعد یہی یوم اقبال منایا جائے گا، اور یوم اقبال منانے کے لیے شام کو 4 بجے دفتر سے ہم اٹھتے، میں اور میرے 2-3 رفقا، سب سے زیادہ شیخ سراج الحق مرحوم جو ابھی 2 سال ہوئے مرحوم ہو گئے، ساری عمر کے یہ لوگ ساتھی تھے، یہ خلیل صاحب ابھی ہیں زندہ، خدا زندہ رکھے، یہاں دفتروں سے اٹھ کے میرٹھ تک مار کرتے تھے، ہم آگرے تک مار کرتے تھے، وہاں جا کے مسلم لیگ کا جلسہ رات کے 10 بجے 12 بجے برخاست ہوا، اور وہیں اعلان ہوا کہ اسی جگہ اب یوم اقبال کا جلسہ ہوگا۔ وہ شیخ صاحب ہمارے خلیل صاحب یہ اقبال کے نظمیں پڑھا کرتے تھے، پرویز صاحب وہاں جو کچھ مسلم لیگ نے کہنا تھا یا کہنے سے رہ گیا تھا وہ اقبال کے الفاظ میں وہاں دوہرا دیا جاتا تھا، صبح تک یہ کچھ ہوتا تھا، پھر بھاگم بھاگ 10 بجے دفتر آ جایا کرتے تھے۔ عجیب نقشہ تھا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نئی نسل جو ہے انہوں نے اس قوم کو نہیں دیکھا، اس قوم کو دیکھنے سے ہی ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی تھی عزیزان ایمان، کیونکہ وہ عزم راسخ والا انسان قوم میں موجود تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں نے اس قوم کو دیکھا ہے جو اب راکھ کا ڈھیر اور افسردگیوں اور مایوسیوں کا ماتم کدہ بن کے رہ گئی ہے۔ بے ساختہ زبان پہ آ جاتا ہے غالب، اس نے یہ انقلاب دیکھا تھا 1857 کی بغاوت سے پہلے اور اس کے بعد، پھر اس کو جو انداز آتا ہے بات کرنے کا وہ 4 شعر سنا ہی دوں کہ وہی چینج ہے، وہی انقلاب ہے جو ہم میں آیا ہوا ہے، اس قوم میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور آج کی قوم میں جس کا مرثیہ پڑھنے کے لیے یہ خاک نشین آج تک زندہ ہے۔ بد نصیبی ہے یہ میری۔ وہ کہتا تھا کہ اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش حقیقت نیوش ہے، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشائے بساط دامان باغبان و کف گل فروش ہے، یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں نئے وہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی تو وہ بھی خاموش ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے عزیزان ایمان۔ بہرحال مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ اجلاس کی تاریخیں قریب آ رہی تھیں، مخالفت کرنے والوں کی چھاتی پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ کون مخالفت کرنے والے؟ یہاں سر سکندر حیات خان وزیر اعظم، ادھر سے مولانا ابوالکلام آزاد، نام سننے سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے ستون تھے یہ لوگ۔ وہ کانگریس نے اسی سیشن کے لیے انہیں صدر منتخب اپنا کر لیا تھا، یوں لایا کرتے تھے مقابل میں وہ پہلوان۔ وہ دلی سے چل کے یہاں لاہور آئے، سر سکندر کے ساتھ ملاقات ہوئی، خفیہ ملاقات تھی، کانوں کان کسی نے سنا نہیں کیا ہوا، دیکھا اس کے بعد پھر کہ کیا ہوا کیا اور یہ چیز پھر اپنی دید جو ہے اسی کو پیش کرتا ہوں میں۔ 19 مارچ خاکساروں پر لاہور میں گولی چل گئی، سارا لاہور ماتم قدہ بن گیا، یہاں کرفیو لگا دیا، کوہرام مچ گیا۔ یاد رکھیے 2 دن کے بعد یہاں وہ مرکزی مسلم لیگ کا وہی 1940 والا اجلاس 22 سے 24 تک ہونا تھا، یہ 19 کی شام کا ذکر ہے جو یہ کچھ ہوا، سوال ہی نہیں تھا۔ ان حالات میں یہاں اجتماع ہو سکے، کرفیو تک لگ گیا ہوا تھا۔
مجھے اس ثانیہ کی جو لاہور میں ہوا ہے ذرا پہلے اطلاع مل گئی تھی. علامہ مشرقی بھی اس کے بعد ان دنوں میں دلی آ گئے تھے. میں پہلے ان سے ملا اور ان سے ساری باتیں ہوئی، وہ تو الگ قصہ ہے. بھاگم بھاگ 10 اورنگزیب روڈ پر قائد اعظم کے دولت قلعہ پہ حاضر ہوا کہ ان کو بھی میں پڑھ دوں. وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انہیں کچھ علم تھا اس کا. اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات ہوئی. وہاں لاہور سے ٹیلی فون تھا، ادھر سے کیا کہا جا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں. ادھر سے یہ کہا جا رہا تھا ہر فکرے کے بعد کہ یہ بھی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ اجلاس ہوگا اور اسی شیڈول کے مطابق ہوگا. میں سن رہا تھا کہ لاہور کی یہ کیفیت ہے اور ادھر سے عزم محکم کا یہ عالم ہے کہ یہ ہوگا اور اسی طرح سے ہوگا. معلوم ہوتا ہے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ شاہ نواز تھے جو صدر تھے استقبالیہ کمیٹی کے، اسی اجلاس کے انہی کے زیر اہتمام یہ جلسہ یہاں ہونا تھا. وہ یہ ٹیلی فون ادھر سے کر رہے تھے اور ادھر سے یہ قائد اعظم ان حالات میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر یہ ہوگا جلسہ. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جن احباب کو انہیں دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں پتہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے فیصلے کے اوپر کہا کرتے تھے تو کس عزم حسد کے ساتھ اور آہنی غرض کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. آخری بات تھی کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اسی پروگرام کے مطابق ہوگا، تم بھی اگر ان میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہو تو نہ ہو. میں آ رہا ہوں اسی پروگرام کے مطابق آ رہا ہوں. اگر لاہور کے اسٹیشن کے اوپر مجھے ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی تو وہ بھی پہنوں گا. جلسہ بہرحال ہو کر رہے گا. اسے کہتے ہیں عزم رازق. ہم نے تو ریزولیشن کا ترجمہ قرارداد کر دیا، روح ہی نکل گئی اس میں سے. قرارداد کیا ہوتا؟ ریزولیشن تو انگریزی جاننے والے احباب جانتے ہیں، خود اس کے معنی ہی عزم رازق کے ہیں. ریزالوڈ کے معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عزم کر لیا اس کا. اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے اس اسپیشل گاڑی میں وہ چلے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی ساتھ سفر کیا. لاہور آئے ہیں تو یہاں واقعی سارا لاہور ماتم قدا تھا. اجڑا ہوا لاہور، برباد لاہور، سوائے آہو فغاں کے کوئی آواز کان میں نہیں آتی تھی. ایک شخص موجود نہیں تھا کسی جگہ بھی. کرفیو لگا ہوا تھا. ان حالات کے اندر وہ اس لاہور میں پہنچے. ہاں، دل کا درد، سیاست کا فہم. سیدھے ہسپتال پہنچے جہاں زخمی خاکسار تھے. ان کی عیادت کی اور اس کے بعد پھر واپس پہنچے. یہ جو مینار پاکستان ہے یہ تھا اجلاس کا پنڈال. تو ابھی تیار ہو رہا تھا. اس کے باہر اس وقت ابھی جھنڈا نصب ہوا تھا. وہاں کھڑے ہو کر جو انہوں نے تقریر کی ہے تاریخ میں یادگار رہے گی. ایک تقریر نے سارے لاہور کا رخ پلٹ دیا. کرفیو کے باوجود سارا اہل لاہور باہر نکل آیا. صاحب شام تک وہاں اس پنڈال میں ایک شہر بس رہا تھا. اس پنڈال کے باہر ایک خیمے میں طلوع اسلام کا بھی تھا. اور اس کے بعد پھر جو اجلاس ہوا ہے اس زمانے کے حساب سے بھی کم از کم کوئی 1 لاکھ افراد اس میں موجود تھے. جسے ڈسپلن کہتے ہیں. معاف رکھیے گا، معذور ہوں میں. قائد اعظم اس زمانے میں ابھی اردو کے کوئی 2-4 لفظ ہی زیادہ سے زیادہ انہوں نے سیکھے ہوں گے.
اور وہ ان کا فکرہ تو دیر تک وہ حضرت خلائق رہا ایک لطیفے کے طور پر. تو آخر میں تقریر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم فتح ہوں گے. عزیزان من، مجمع وہ ہے جس میں 90% کم از کم وہ لوگ ہیں جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتے. مقرر وہ ہے جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا. 2-3 گھنٹے تک وہ تقریر انگریزی میں ہو رہی ہے اور اس پورے مجمع میں کسی کے کھانسنے تک کی آواز نہیں اٹھ رہی. صاحب کیا کہیں گے اس کو؟ عام الفاظ میں تو کہتے ہیں کہ وہ سحر انگیز تھی، مسحور کن تھا. یہ سحر کیا تھا اس کے پاس؟ صرف اس کے کردار کی جگمگاتی ہوئی شمع تھی لوگوں کے سامنے، اس کی پاکیزگی سیرت تھی لوگوں کے سامنے. اتنا بڑا اعتماد ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، 2-3 گھنٹے وہ پورا لاکھ کا مجمع بیٹھا ہوا ناٹے میں سن رہا ہے. اس کے بعد ضرورت پیش آئی، ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ ان لوگوں کو کچھ تو اس کا ترجمہ تو نہیں، کوئی ملخص ہی سنا دیا جائے. حیدرآباد کے نواب صاحب کا تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، کیا بات تھی ان کی طلاقت زبان اور فصیح البیانی کی. نواب بہادر یار جنگ، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا. عظیم ممتاز شخصیتیں تھیں یہ. انہوں نے اس کے بعد پھر اس کا ملخص جو بیان کیا ہے تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہو گئی تھی. عزیزان اللہ، واقعی اس دن یقین آ گیا تھا کہ یہ جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ وقت تو لگ جائے گا لیکن عملی پیکر اختیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے عرض کیا ہے کہ اسی زمانے میں کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو صدر بنا لیا تھا کانگریس کا. رام گڑھ میں وہ جلسہ ان کا ہوا تھا، ادھر ان کا یہ خطاب تھا، ادھر مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ خطاب بھی چھپا ہوا. طلوع اسلام میں تو یہ کہانیاں اس زمانے میں ساری چھپی ہوئی ہوتی تھی. اس زمانے کے فائل جو ہے ریکارڈ ہے ان چیزوں کے. میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی کبھی کوئی مستند تاریخ لکھی گئی تحریک پاکستان کی تو اس کا صحیح مستند میٹیریل آپ کو طلوع اسلام کے فائلوں میں ملے گا. ان کا خطبہ صدارت، ادھر قائد اعظم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عزم کیے ہیں، جو مملکت بنائے ہیں، وہ نقوش قدم ہوں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. ادھر ابوالکلام آزاد جو امام الہند کسی زمانے میں کہلاتے تھے، ان کا خطبہ جو تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کا ایک ہی روشن پہلو ہے جو مہاتما گاندھی کی عظیم روح کو تھکنے نہیں دیتا. ابوالکلام آزاد یہ کہہ رہا ہے، مسٹر جناح یہ کہہ رہا تھا. ریزولیشن پاس ہوا، سب سے پہلی مخالفت کی آواز مسٹر گاندھی کی طرف سے اٹھی. کہا یہ کہ میں مسلمانان ہند کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جناح جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں، کفر کا راستہ ہے. گاندھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ کفر کا ہے. تمام علماء حضرات ان کے ساتھ ہیں، یہ کفر کا راستہ. مسلمانوں میں مختلف صوبوں کے اندر جو نمائندے تھے کانگریس کے مسلمان، خان بہادر اعلی بخش مرحوم، اس نے کہا کہ یہ اسکیم آزادی ہند کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے. سرحد سے عبد الرحمان سرحدی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یو پی کے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے فرمایا کہ اس سے برطانوی حکومت قائم رہے گی. آر کے لیڈر حبیب الرحمان لدھیانوی مولانا نے فرمایا کہ یہ اسکیم ملک کے مفاد کے لیے بالعموم
اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے بالخصوص نقصان رساں ہے۔ اگر کبھی اسلامستان وجود میں آیا تو احرار کے ہاتھوں آئے گا۔ اور اس سے بھی بڑی مخالفت کی ایک اور چیز نظر آتی ہے۔ سر سکندر حیات خاں میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے وہ اتنا کچھ کر چکے کہ یہ جلسہ ہو ہی نہیں۔ جب یہ طے ہو گیا تو تاریخ حیرت میں رہ جائے گی یہ دیکھ کر کہ جس سبجیکٹ کمیٹی نے اس ریزولیشن کا مسودہ پاس کیا تھا اس کے ایک ممبر سر سکندر حیات خاں بھی تھے۔ وہ کیا معلوم ہے کہ کن کن قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا قائد اعظم کو۔ یہ ریزولیشن پاس کیا اور وہ سر سکندر حیات خاں اسلامیہ کالج کے طلباء کو ایڈریس کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی میں تمہارا نسب العین کچھ ہی ہو، لیکن یاد رکھو تم کسی ایسی اسکیم کی تائید نہ کرنا جس کا منشا ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے الگ خطہ منتخب کرنا ہو۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ چاہتا ہے جی ماننے کو یہ باتیں۔ اجلاس کے انعقاد کی مخالفت میں وہ کچھ اجلاس ہوا تو سبجیکٹ کمیٹی کے جلسے میں شریک ڈرافٹ تیار کرنے میں، ڈرافٹ کر کے ریزولیشن پاس کیا ہے تو نوجوانوں سے جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو اس کی تائید نہ کرنا، موافق نہ۔ وہ ایک سال عزیزان من بڑا ٹیسٹ کا تھا۔ کس چیز کے ٹیسٹ کا؟ عزم محکم کے ٹیسٹ کا۔ یہ مسلم لیگ کے ساتھ جو افراد تھے انہیں چھوڑ کر سارا ہندوستان، ہندو تو آپ جانتے ہی ہیں، انگریز پورے کا پورا اس کے ساتھ، اور مسلمان سارے کے سارے یہ جتنے تھے یہ متحدہ محاذ بنائے ہوئے کہ اس اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ مارچ 40 میں ریزولیشن پاس ہوا تھا اور مارچ 41 ہی میں یہ عزم راسخ کا کوہ گراں یہاں لاہور ہی سے اعلان کرتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لاہور کے پلیٹ فارم ہی سے مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا، اور آج 1 مارچ 1941 کو میں اسی پلیٹ فارم سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے سے مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کے بر اعظم میں پاکستان کے سوا کوئی دستور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان بن کر رہے گا، خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے۔ یہ یقین محکم سے اس قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا محکم یقین تھا اپنے نسب العین کی صداقت پر عزیزان مان۔ مخالفت کا ایک گوشہ اور تھا اور اس کی نوعیت ان سب سے الگ تھی۔ یہ تو بہرحال نیشنلسٹ تھے، کھلے ہوئے تقسیم کے بھی خلاف، مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے بھی خلاف، کسی مقام پر بھی اسلامی مملکت کے بھی خلاف۔ لیکن ایک جماعت یا ایک شخصیت یہ تھی کہ ان سب سے وہ متفق اور سب سے زیادہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف۔ مجھے کسی کی تنقیر و تحقیر مقصود نہیں عزیزان من، نہ میری کسی سے رقابت ہے۔ میں نے تو عملی سیاسیات میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا، میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی مذہبی فرقہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں، لیکن حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ تاریخ نہیں لکھی گئی اس تاریخ کی۔ یہ جو مخالفت، سب سے زیادہ مخالفت شدید ہوئی تھی، یہ
مولانا سید ابو العلا مودودی کی طرف سے تھی. ان کی داستان بھی عجیب تھی. یہ ایک عرصے تک نیشنلسٹ رہے، بہت کٹر نیشنلسٹ. جمعیت العلماء نیشنلسٹ علماء کا جو آرگن تھا الجمعیت، اس کے ایڈیٹر تھے. گاندھی جی کی پہلے سوانح عمری انہوں نے لکھی تھی جو چھپی نہیں تھی. اس کے بعد یہ حیدرآباد دکن چلے گئے. ان کے بھائی وہاں تھے. وہاں جا کر انہوں نے علامہ اقبال نے جو جدا گانا قومیت کا تصور پیش کیا تھا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، انہوں نے اس کی تائید میں وہاں جا کر اپنے رسالہ ترجمان القرآن کے اندر مضامین لکھنے شروع کیے. اس سے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا. میں سن 33-34 سے ان کے ساتھ رابطہ تھا. بڑے تعلقات تھے. دلی ان کا گھر تھا، وہاں آیا کرتے تھے تو میرے ہاں اکثر و بیشتر رہتے تھے. اشتراک جو تھا رابطے کا وہ یہی چیز کہ یہی جو نظریہ قومیت ہے اس کے ہم علمبردار تھے، اسی کی تائید یہ کرتے تھے. تو ہم نے غنیمت سمجھا تھا کہ شمالی ہند میں اگر طلوع اسلام یہ کرتا ہے تو چلیے وہاں سے ایک آواز تو نکل رہی ہے. اس زمانے میں عزیزان من آواز تو ایک طرف کوئی ہاں کر کے سر بھی ہلا دیتا تھا تو ہم اس کا ماتھا چوم لیتے تھے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے. ایسی حالت تھی ہماری کہ کوئی تائید کرنے والے کہیں سے اس کے لیے مل جائے. تو اس کے لیے بہرحال انہوں نے یہ جو شروع کیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انہیں وہاں سے پنجاب دعوت دی گئی. میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا کہ میرا حصہ اتنا دکھتا تھا. یہ جو گئے ہیں وہاں دارالاسلام میں تو میرے مکان سے دلی سے اٹھ کے گئے تھے. ہمیں بڑی خوشی تھی. علامہ اقبال کی زندگی میں تو یہ صرف 3-4 مہینے ہی وہ زندہ رہے ان کے ادھر آنے کے بعد. اس کے بعد قائد اعظم تھے. انہوں نے اس کے بعد جہاں رخ بدلا اور مسلم لیگ اور قائد اعظم ان کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے. اب یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان الگ قومیت نہیں ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ مسلمان قوم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جتنے خصائص، جتنی معائب، جتنے ضمائم کافروں میں پائے جاتے ہیں ان کے الفاظ سن لیجئے کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے. کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں. ان وجوہ سے وہ عظیم الشان تعداد جو ہم کو مردم شماری کے رجسٹروں میں نظر آتی ہے اسلامی اغراض کے لیے قریب بالکل بیکار ہو چکی ہے. اس کی تعداد کے بھروسے پر اگر کچھ کیا جائے گا تو سخت مایوسی سے دو چار ہونا پڑے گا. یعنی وہ بنیاد جو تھی ہمارے ہاں کی اسی کو متزلزل کر رہے ہیں کہ یہ تو قوم ہی یہاں نہیں ہے تو الگ قوم کی، اس قوم کی بنیادوں کے اوپر الگ ایک مملکت کا مطالبہ، اس کے معنی کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا. مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں. یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھ، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے. ان کی کتاب ہے موجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان. پہلی 2 جلدوں میں وہ مقالات ہیں جو اسلام مسلمانوں کی الگ قومیت کے حق میں لکھے گئے تھے. یہ تیسری جلد ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے جو انہوں نے مخالفت کی تھی. آپ یہ موجود ہے میرے پاس.
اب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس وقت معاملہ تو ایک مقدمے کا پیش ہو رہا ہے. ہندو اور انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جس کے آپ کہتے ہیں یہ قوم کوئی الگ نہیں ہے جی. وہ ٹیپ بدل رہے ہیں اور مجھے پانی پینے کی فرصت مل گئی. ٹھیک ہے نا صحیح صاحب ٹھیک ہے. یہ تو رہا اس قوم کے متعلق. ہاں میں عرض کر رہا تھا ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں ایک مقدمہ دال ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کانگریس یا ہندو یہ نمائندہ ہے یہاں ہندوستان کے تمام رہنے والوں کے مسلمانوں سمیت. ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمان الگ قوم ہے، الگ ان کی تنظیم ہے مسلم لیگ، ان کا لیڈر الگ ہے، اس کا دعویٰ جو ہے تمہارے دعوے کے مقابل میں ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ کس طرح سے یہ الگ ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کہ یہ قومی نہیں ہے اور یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ لوگ اسے کوٹ کیا کرتے تھے. ان سے کہا گیا کہ بہرحال خطہ زمین ایک ملے گا تو اس میں اسلامی مملکت کے قیام کا امکان ہوگا. اس حد تک تو ایسی بات ہے نا کہ جس میں آپ بھی ساتھ دیں، ساتھ نہ دیں تو مخالفت بھی نہ کریں. الفاظ سن لیجئے. کہا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو. ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے. ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی. قوم مسلمان نہیں، سارے انداز کافرانہ ہے. قیادت کی یہ کیفیت ہے کہ خوردبین لگا کر کوئی چھینٹا بھی اس میں اسلام کا نظر نہیں آتا. ان سے کہا کہ ہندوستان سے الگ ایک خطہ زمین جو اگر مل جائے گا اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا تو جیسا کچھ بھی ہے بہرحال اس حالت سے تو وہ بہتر ہوں گے. اس سے تو کوئی تھوڑا سا اطمینان یا خوشی ہونا چاہیے. اعلان ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل افسوس. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی خطہ زمین ہو، اپنی مملکت ہو، وہاں پہنچ کے آپ کوشش کر کے اس میں خود اسلامی حکومت قائم کر دیجئے گا. جواب ملتا تھا کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے،
پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ بات لمبی میں کاہے کروں، وقت بڑھتا گیا۔ قائد اعظم اپنے عزم راسخ اور یقین محکم کی قوتوں کے سہارے قوم کو ساتھ لے کر ان سارے محاذ کا مقابلہ کرتا گیا، تاکہ 1947 کے شروع میں یہ قریباً طے ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، پاکستان کو ایک خطہ زمین مل جائے گا۔ اس زمانے میں 1947 کے اوائل کا ذکر ہے، بلکہ اپریل کا ذکر ہے۔ اب کہیں گنجائش نہیں تھی اس مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اقلیت کے صوبوں میں جا کر اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ ٹونک، مدراس اور پٹنہ کے اجتماعات کی رویداد ان کی اپنی کتاب میں درج ہے، رویداد جماعت اسلامی حصہ پنجم۔ وہاں پہنچ کے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس خواب میں سو رہے ہو؟ اکثریت کے صوبے والوں کو تو بہرحال حکومت مل جائے گی، ان کے بعد یہ ہندو تمہارا کچومر نکال دیں گے، تم کیوں نہیں مخالفت کرتے تقسیم کی؟ ادھر تقسیم کی تفاصیل طے ہو رہی تھی، ادھر یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پٹنہ کے ایک اجلاس میں تو ان کے ساتھی تھے نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ جی نہیں صاحب، خطہ زمین پہ حکومت قائم ہوتی ہے؟ وہ تو خلا میں ہوتی ہے، عرش اعظم پہ ہوتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تنہا مرد تنہا اور مخالفتوں کا یہ ہجوم ادھر سے بہرحال مذہب کی سطح پہ جواب دینے والا، بہرحال وہ یہی ایک خاکسار اور ایک طلوع اسلام ہوتا گیا۔ اس درمیان میں لغزش کی گھاٹیاں آیا کرتی ہیں عزیزان من، جہاں کمپرومائز کی کوششیں ہوتی ہیں۔ جو قائد یہ دیکھے کہ مخالفتیں اتنی ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ چلیے کچھ تم ہٹو کچھ ہم بڑھتے ہیں، مابین درمیان میں کسی طرح مفاہمت ہو جاتی ہے۔ درس سننے والے احباب کو تو معلوم ہے، جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق اور باطل کے اندر مفاہمت کسی شکل میں ہو نہیں سکتی۔ حق یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں، باطل ہے کہ 2 اور 2 6 ہیں۔ اب وہ اپنی ضد پہ، یہ اپنی ضد پہ جسے کہا جاتا ہے، مفاہمت کرانے والے کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی، صاحب منہ مانگے سے تو موت بھی نہیں ملتی، کچھ تم بڑھو کچھ وہ پیچھے ہٹتا ہے، سنا کر لو اس پہ کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2 اور 2 4 کہتا تھا، یہ 5 مان لے تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا، اور جو وہ 6 کہتا تھا وہ 5 مان لے تو اس کی شک پھر بھی کامیابی ہو گئی۔ یہ کوششیں پھر کی گئی، جنہوں کو خریدنے کی کوششیں کی گئی، جنہوں کو ڈرایا گیا اس معاملے میں، کہا یہ گیا کہ کچھ مفاہمت کر لو۔ کس انداز کا ڈرانا تھا؟ 1935 کے ایکٹ کے ماتحت ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز تھی، اور جنہوں تو اس کا سخت مخالف تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ہندو قوم کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے۔ انگلستان کے وزیر اعظم اس زمانے کے لارڈ ریمسے میکڈونلڈ، انہوں نے قائد اعظم کو بلایا
کہ کچھ تھوڑا سا لالچ دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کہاں تک تھا. اس زمانے میں لارڈ کا خطاب پہلی دفعہ ایک ہندوستانی مسٹر سنہا کو ملا تھا، گورنر بھی بنا دیا گیا تھا. اس نے کہا کہ قائد اعظم اگر سنہا لارڈ بن سکتا ہے، اگر گورنر بنایا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ فیڈریشن جو ہے یہ بہتر رہے گی. قائد اعظم نے یہ سنا، حالانکہ یہ ایٹیکٹ کے بہت محتاط ہوتے تھے، انسیریمونیسلی اٹھے، ایک لفظ کہے بغیر باہر نکلنے کے کمرے کی طرف چلے گئے. وہ بڑا معجوب ہوا، وہ اٹھا اور وہ خود آ کے اس نے کہا کہ مسٹر جناح یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم اس طرح سے برافروختی کے عالم میں کیوں یہ اٹھے. اس کے جواب میں انہوں نے اس کا نہیں جواب دیا، کہا یہ کہ سن لو، میں اب تم سے آئندہ کبھی نہیں ملوں گا کہ تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہے. قوموں کی تقدیریں اسی قسم کے کیریکٹر بدلا کرتے ہیں عزیزان مان. دوسری جنگ عظیم کے دوران وار کونسل بنائی تھی وائسرائے نے، اور اس میں سر سکندر اور مولی فضل حق کو ان سے بالا ہی بالا اس وار کونسل کا ممبر بنا لیا تھا. انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ہم وار کونسل میں شریک نہیں ہوں گے. وائسرا نے ملاقات کے لیے بلایا، 11 بجے کا وقت تھا، مجھے یاد ہے. یہ بڑے پنکچول تھے ان چیزوں کے، اوقات کے تو خاص طور پر. 11 بجے کا وقت معلوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے گھنٹی پہ گھنٹی آ رہی ہے کہ آئے کیوں نہیں، خود نہیں جواب دے رہے. پرائیویٹ سیکرٹری کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ہاں میں اپنی کنوینئنس پہ آؤں گا، تھوڑا سا وقت لگے گا. وائسرا کو جواب دیا جا رہا ہے. 11:15 پہنچے. ہمارے آپ کے نزدیک تو یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، اس نزاکت کو سامنے رکھیے کہ وہ وائسرا ہے، وقت مقرر ہے. اور اس کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وار کونسل کا قصہ ہے میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور قائد اعظم کھڑے کھڑے ہی تھے. کہا کہ مجھے آپ کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے سے باہر نکل آئے. اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ ایک ہندو لیڈر کانجی دوارکا داس، پچھلے سال غالباً اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جناح کی قامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے، جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جن میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے اس وائسرا کو بہترین انگلش جنٹل مین اور بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کرتے تھے. اور مسز لکشمی پنڈت نے یہ کہا تھا، پنڈت نہرو کی بہن نے، کہ اگر کانگریس کو جناح جیسا ایک لیڈر مل جائے تو لڑائی انگریز کے ساتھ آج ختم ہو سکتی ہے. یہ تھا عزیز من آپ کا یہ لائن قائد اعظم. مصلحت، مفاہمت، کمپرومائز، نظریہ ضرورت ان کے لغت میں ہی نہیں تھا. جو حق پر ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے. مصلحت کیا بات ہے اقبال کی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل. واو، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت انگیز تو ہے خام ابھی.
عشق کی پختگی کا معیار اور ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ مصلحت انگیز نہیں ہوتا. سیاست کس قدر اصولوں کے اوپر بلند کھڑی تھی. کلکتہ چیمبر آف کامرس کی ایک سیٹ خالی تھی. آج ہم نہیں سمجھ سکتے جا کے مسلمان ہی ہیں ہماری سیٹیں ہوتی ہیں, ہم ہی یہاں سب کچھ وہ ہوتے ہیں. ہندوؤں کے مقابلے میں کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ وہ ٹیسٹ تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کی یہاں کتنی اسٹرینتھ ہے. حالانکہ وہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوتی تھی, کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی. اصفہانی وہاں سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے, بلا مقابلہ کھڑے ہوئے. انتخاب کے عین 2 دن پہلے ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا. انہیں تشویش ہوئی کہ اب ووٹیں بٹ جائیں گی. عبدالرحمن صدیقی ان کے ساتھی تھے. وہ ایک شام آئے. اصفہانی نے خود اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھا ہے. کچھ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. قائد اعظم دور بیٹھے تھے. کہا کہ ذرا قریب آ کے مجھ سے بھی بات کرو. کیا ہے؟ انہوں نے آ کے کہا کہ صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو فریق مقابل امیدوار کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہو گئی ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر میری ضمانت کا روپیہ آپ دے دیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اصفہانی بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے گا. آپ نے سنا, اصفہانی لکھتا ہے کہ رنگ چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے مارے. کہا کہ فریق مخالف کو بٹھا دینا, اس کے زر ضمانت واپس دے کے, یہ بالواسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمیں یہ منظور نہیں, ہم مقابلہ کریں گے, ہم ناکام رہ جائیں گے, ہم رشوت دے کے نہیں جیتیں گے. ایک ایک سیٹ نہیں, ایک ایک ووٹ اتنی قیمتی تھی اس زمانے میں. عزیزان من, بھیج دیا عبدالرحمان کو, معاملہ منسوخ کر دیا اس کے ساتھ, نہیں لیں گے ہم. اور پھر جو اس کے بعد انہوں نے اصول بیان کیا ہے عزیزان من, وہ سنہری حروف سے لکھنے والے ہیں. قائد اعظم کے اس قسم کے ٹکڑے تو ہیں ہی ایسے کہ وہ زندہ جاوید ہیں. واقعی سنہری حروف میں لکھنے کے. فرمایا میرے عزیز یاد رکھو, پبلک لائف میں اخلاقی دیانت پرائیویٹ لائف سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. پرائیویٹ لائف میں بددیانتی سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن پبلک لائف میں بددیانتی سے لاتعداد انسان مجروح ہوتے ہیں, اور اس سے ہزارہ ایسے لوگ بے راہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتماد ہوتا ہے. یاد رکھنا, سیاست میں کسی مقام پر بھی ایسا نہ کرنا کہ اصولوں کو چھوڑ کر کوئی چیز خرید لو. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ, یہ سرمایہ داروں کی, جاگیرداروں کی, ذمہ داروں کی, کارخانداروں کی یہ جماعت تھی. صاحب حریت پسند اس کے ساتھ کہاں تھے. ٹھیک ہے یہ لوگ تھے, لیکن قائد اعظم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ وقت وہ تھا کہ جہاں اگر 50,000 روپیہ ہوتا تو تحریک پاکستان کچھ اور ہوتی. آرآر کو دینے کے لیے ہی اگر کچھ پیسے ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا. ایسے وقت میں انہوں نے, قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ دہلی کے سیشن میں اعلان کیا کہ اس مقام پر میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا. عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں. عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگو پے میں سرایت کر چکا ہے. میں اکثر دیہات میں گیا ہوں, وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی. کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟
کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی، یہی طبقہ تھا نا جس کے منافق کہتے ہیں کہ ان کے پیسے کے زور پہ مسلم لیگ کامیاب ہوئی، ان کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے، اس دھڑلے سے انہیں ٹانکا جا رہا ہے۔ دو ہی باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھی۔ پاکستان میں کیپٹلسٹ سسٹم، نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا۔ ساری عمر وہ یہ کہتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی نہیں ہوگی، جسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ 10 سال تک وہ اپنی تقریروں میں یہ دہراتے رہے اور وہ اقبال کے ہی شعروں کی روشنی میں دہراتے رہے کہ اگر یہ نظام سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت کا نظام یا حکمرانی مقصود ہوتی تو الگ مملکت بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مملکت کے اندر خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوگی۔ ان کا وہ حیدرآباد دکن کا انٹرویو جو ہے، ان چیزوں کو تو کبھی قوم کے سامنے لایا ہی نہیں جاتا۔ بہت کم آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس اسلامی حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی شخص کی حکومت ہوگی، نہ کسی ادارے کی، نہ پارلیمان کی، نہ جمہوریت کی، اس میں حکمرانی صرف خدا کی کتاب کی ہوگی۔ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے، جو غیر متبدل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ قائد اعظم کے ارشادات، کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن کی حکمرانی کا نام ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، اور بار بار یہ کہا کہ متنبع ہو جائے یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے۔ جب خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر پریسٹ کرافٹ کی اور مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہاں تو یہ کچھ وہ کہتے ہی تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پہلی تقریر مخاطب کیا تھا امریکہ والوں کو، جنہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کس قسم کا بنے گا۔ تو ریڈیو پہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی جو مشہور بحیثیت گورنر جنرل کے۔ پہلے تو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال مسلمانوں پہ مشتمل یہ قوم ہے، ہم جو آئین بنائیں گے تو بہرحال اسلامی ہوگا، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی، جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ ان کی یوں کہیے کہ آخری پبلک تقریر یا ریڈیو کی تھی، جو گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی مملکت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہ ساری مخالفتیں جھیل کر عزیزان من اتنی عظیم مملکت حاصل کر کے، جو میں نے کہا ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، یہ سب کچھ انہوں نے دیا، یہ اصول بھی انہوں نے دیے۔ نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا، حکمرانی کسی شخص، حتیٰ کہ کسی پارلیمان، حتیٰ کہ مغربی جمہوریت کی بھی نہیں ہوگی، خدا کی کتاب کی، اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا یا تھیوکریسی کا وجود نہیں ہوگا۔ یہ تھے 3 مسلمات جن کو لے کے وہ آئے، اور یہی تھا جس کے مطابق آگے چلنی تھی بات۔ میں نے گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی 10 سال تک
قرآن کی تفصیلات اور جزیات ان تمام معاملات کے متعلق ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی. پختہ تھے وہ ان تمام چیزوں کے اندر. لیکن جب یہاں آئے ہیں تو وہ تو پھر بھی اپنے عزم اور ول پاور کے زور کے اوپر صرف زندہ تھے جو 1 سال زندہ رہے تھے. آپ احباب کو علم ہے کہ اس سے 8-10 سال 6-7 سال پہلے جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ہے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو پارسی ہے بامبے کا، اس نے یہ کہا تھا کہ ایکس-رے بتا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں لنگز معوف ہو چکے ہیں. علاج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سال ریسٹ کیجئے ورنہ موت بہت قریب آپ کے آ جائے گی. معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اس سے کہا تھا کہ یہ بات نہ تمہاری زبان پہ کبھی آئے گی نہ میری زبان پہ آئے گی. یہ ایکس رے کی جو فلمز ہیں اس کیبنٹ کے اندر بند کر دو اور چابی مجھے دے دو. کوئی اس کو سننے نہ پائے کہ میری زندگی اتنی کم رہ گئی ہے. اسی جوش و خروش سے وہ کرتے رہے. پھیپھڑے تھے کہ معوف سے معوف تر ہوتے چلے گئے. یہاں جب آئے ہیں تو وہ واقعی ول پاور کے زور کے اوپر اپنے وہ زندہ تھے. پھر یہ جو ہجوم آیا ہے یہاں مشکلات کا، جنہیں پناہ گزیں کہتے تھے اس زمانے میں، لاکھوں کی تعداد کے اندر بے گھر بے در لٹے پٹے ہوئے. گاڑیاں آتی تھی، ہم تو ان کے اندر تھے، اس گاڑی کے اندر تھا میں بھی، پتہ نہیں کیسے بچ گیا. گاڑیاں آتی تھیں، دروازے کھولتے تھے تو انسانوں کی بجائے لاشیں نکلتی تھیں ان کے اندر سے. جو زندہ عورتیں، جو زندہ بچیاں تھیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہو. یہاں جو آئے تھے ہم کراچی میں رہنے کے لیے، ہم جو گورنمنٹ سرونٹس آئے تھے ان کے بلائے ہوئے ان کی دعوت پر، ہمارے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. دفتر کوئی نہیں تھا، دفتر میں ہمارے پاس سٹیشنری کوئی نہیں تھی. ان درختوں کو میں اب بھی جا کے دیکھا کرتا ہوں جن کے نیچے بیٹھ کر یہ اب ہمارے یہاں کے وہ جو ریکارڈ کیسز تھے بکس، ان بکسوں کے اوپر بیٹھ کر بازار سے ایک ایک کاغذ مانگ کر ہم کام کیا کرتے تھے دفتر کا. پہلی تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. فوج بٹی ہوئی نہیں تھی انڈیا کے پاس، اسلحہ سارا وہاں تھا. اور دسمبر 47 میں ہندو نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا. وہ تو نہرو کی ایک سال تھی جس سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں. یہ حالات تھے جس میں وہ قائد اعظم تھا. اور پھر یہ سارا ہجوم جو جہاں آیا ہے بے گھر بے در لٹے ہوئوں کا، ان کے سارے انتظامات، صحت کی یہ کیفیت، اس عالم کے اندر وہ پتہ نہیں کس طرح 1 سال جی بھی گئے. یہ راز رکھا اور راز یہ افشا ہوا ان کی وفات کے بعد. اس ڈاکٹر نے بات یہ بتائی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے میموار میں یہ بات لکھی ہے یا بیان میں یہ کہا ہے کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کی زندگی اتنی تھوڑی ہے تو ہم تقسیم میں کبھی جلدی نہ کرتے. 2 سال بھی اگر ہم اور انتظار کر لیتے تو کوئی شخص پاکستان کو لے نہیں سکتا تھا. ان حالات میں وہ یہاں آیا. وہ تو ان حالات میں آیا. اور تعجب ہے یہ کہ یہ جتنے مذہبی علماء حضرات جنہوں نے وہاں 10 سال تک ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا، اتنی مخالفت کی، سارے ہجوم کر کے پاکستان آ گئے. پورا دیوبند، پورا بریلوی، جماعت اسلامی، احرار، انصار، سارے ہم. اور یہاں آنے کے بعد ارادہ کیا کہ ہم نے پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا، اس لیے ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. جس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے، یعنی تھیوکریسی. اور اب وقت تیزی سے جا رہا ہے، گنجائش نہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ پھر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت کس طرح آہستہ آہستہ وہ اس مقام کے اوپر آج ہم کو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہی تھیوکریسی رائج ہے جسے مٹانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا. مقام ہوش سے آسان گزر گیا اقبال،
مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ، وہاں ہم اتنی مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آ گئے تھے، یہاں ہم نے آ کے انہی کے ہاتھوں سے شکست کر۔ لیکن بہرحال میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ جو مایوس ہو جاؤں، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن تو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ خود ہی اپنے پیمانوں کے مطابق مات کے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ نا امیدی ہے، نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ تمہارا کام یہ ہے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا تھا۔ حضور کی آخری عمر میں بھی یہ ایک معصوم سی آرزو ان کے دل میں ابھری تھی، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری عمر ان مصائب و مشکلات اور ہجوم مخالفت ہی میں گزر جائے گی، یا جو میں نے اپنے سامنے نصب العین رکھا ہے اس کو میں دیکھ بھی پاؤں گا اپنے سامنے؟ کتنی مقدس اور معصوم آرزو تھی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کہ جب میں نے یہ قرآن میں پڑھا تو جی میں یہ آیا کہ کچھ بھی ہو اللہ میاں کو اتنی رعایت تو کر دینی چاہیے تھی کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہاری عمر میں ہم دکھا دیں گے، لیکن وہ تو اللہ میاں ہے، قانون میں اپنے استثناء نہیں کرتے۔ یہ آرزو انہوں نے پھر مہلت مانگ لی ہے، جواب اس کے ابھی بات دیتا ہوں۔ جلدی کر لیجیے جی، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے یہ اس آرزو کا اظہار فرمایا، وہ تو خدا ہے، اور خدا ہونا جچتا ہی اسے ہے کہ جذبات میں نہ آ جائے، ورنہ ہم تو اسے کوئی کام ہی نہ کرنے دیں، روز اپنے جذبات کے پیچھے اس کو لگا لیا کرے۔ یہ آپ نے کہا تو ادھر سے جواب آیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا کام اس چیز کو عام کیے چلے جانا ہے، کب ہوگا یہ ہمارا قانون بتائے گا، یہ تمہارا فریضہ نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونے دیتا، اور تو مایوس نہیں ہوں، لیکن ایک خطرہ ہے مجھے جو عمر کے اس آخری حصے میں مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کا مذہب رائج ہوتا ہے، اور مذہب وہ رائج ہوتا ہے قانون بن کر، جو ہمارے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے جس میں ریشنلزم کا کوئی دخل نہیں ہے، ریزن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، عقل و دانش کا واسطہ نہیں ہے، صرف یہی چیز ہے کہ فلاں اسلاف میں سے امام نے یہ فرمایا، فلاں تفسیر میں یہ آیا، اس لیے یہ کچھ ہوتا ہے۔ جب بھی اس قسم کا مذہب رائج ہوتا ہے تو نوجوان نسل اس سے مطمئن نہیں ہوتی، وہ اپنا اطمینان چاہتی ہے، دلائل و برہین کی روح سے، بصیرت کی روح سے ریشنلی سمجھنا چاہتی ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ مذہب سے متنفر ہی نہیں برگشتہ ہو جاتی ہے۔ اور آج کل مذہب سے جو برگشتہ ہوتے ہیں تو اگرچہ ہمیشہ تاریخ میں اس قسم کے گدیں تو منڈلاتی رہتی ہیں کہ کہیں اس بیل کی نبض چھوٹے اور ہم بوٹیاں نوچیں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیونزم کی جو لہر ہے اسے اس قسم کے نوجوانوں کی تلاش ہوتی ہے، یا وہ ایسا لوہا فولاد ہوتا ہے، وہ ایسا مغناطیس ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ لوہے کی ذرے کھنچ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لادینی سیکولرزم کی شدید ترین شکل وہ منڈلا رہی ہے ہمارے ہاں سے۔ نوجوان طبقہ میرے پاس آتا ہے طالب علموں کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس قدر برگشتہ ہو رہے ہیں، کس قدر متنفر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد خود بخود ان کے دل سے آتا ہے کہ یہ اگر اسلام ہے تو اس سے تو اچھا ہے صاحب کہ کم از کم ان کے ہاں روٹی کا تو یقین دلایا جاتا، کچھ بھی ہے۔ ایک خلا پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے خطرہ مجھے یہ ہے کہ اس کا فائدہ کمیونزم اٹھا جائے گا۔ پتہ نہیں اس مرد درویش کی نگاہ کتنی دور تک جاتی تھی، بات تو اس نے فارسی کے شعر میں کہی، کب کہی سوچئے اس کی دور نگہی کو، کہا کہ از خاک سمرقندے
तरसम के दिगर खेजद, मुझे डर नजर आता है कि समरकंद की खाक से, यानी वही रशिया की खाक से पहली दफा ये हिलाकू आया था। बगदाद जिसने तबाह किया है, अब्बासी सल्तनत खत्म की और इस्लाम वहां खत्म किया इसने, वो वहां से ही आया था। ये दिगर खेजद आज खाके समरकंदे तरसम के दिगर खेजद आशोबे हिलाकुए हंगामा चंगेजे, डरता हूं कि उसी सरजमीन से फिर वो एक बला ना उठे जो कभी हलाकू और चंगेज की शक्ल में उठी थी। मुझे अजीजा ने मान सिर्फ ये डर मार रहा है कि अपनी नौजवान नस्ल जो है, बड़ी प्यारी नस्ल है ये हमारे यहाँ, बड़ी मोहब्बतों की पाली हुई नस्ल है, जिसको ये खित्ता ज़मीन मुफ्त में मिला हुआ है। अगर यहाँ इसी अंदाज का ये मज़हब जो मौलवी साहिबान पेश कर रहे हैं, जो इनको मुतमईन नहीं कर रहा, ये अगर बढ़ता चला गया तो इनका अदम इत्मीनान जो है एक सरकशी की शक्ल न अख्तियार की, और अगर ये अख्तियार की तो वो लोग जो शिकारी जो इस ताक में लगे हुए रहते हैं वो दबोच लेंगे इनको। अगर उस किस्म की सूरत पैदा हो जाए तो फिर तो अजीज़ा ने मान मालूम नहीं इस्लाम की निगाह से हम कितने पीछे चले जाए। लेकिन मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा, ये उसका वादा है कि लयुज़हिरुद्दीन कुल्ले ही, इस निज़ाम को तमाम निज़ाम हाय आलम पे गालिब आकर रहना है, यहाँ ना सही कहीं और सही, हमने कुछ ठेका ले रखा है। अजीज़ा ने मन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी तवज्जो से मेरी इन बात को सुना। मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि मुझ पे तो दोहरी कैफियत तारी होती है, वाक़यात भी सामने होते हैं, वो नक्शा भी सामने होता है जो आँखों से मैंने देखा था। और मैंने एक दफ़ा इसी किस्म के इज्तिमा में कहा था, इकबाल और कायद आज़म बात हो रही थी कि वो इससे पहले चले गए। मैंने कहा था कि खुशकिस्मत थे कि वो चले गए, रहते तो जो हम पे बीत रही है वही उन पे बीतती। लेकिन बहरहाल मैं मायूस नहीं हूँ, मेरा तो फरीज़ा कुरान की आवाज़ को आम किए चले जाना है, अपनी बसीरत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। मेरी ना कोई पार्टी है, ना मेरा कोई फ़िरका है, ना मुसलमानों से मैं अलग हूँ। नमाज रोज़ा हज ज़कात जैसी बाकी उम्मत करती है उसी तरह से मैं उसकी इत्तदा करता हूँ। कुरान की आवाज़ बुलंद करता हूँ, एक असूल देता हूँ, हर वो चीज़ मज़हब की जो कुरान के मुताबिक है वो हक़ है, जो इसके ख़िलाफ़ है वो मुस्तरद करने के काबिल है, खा वो फ़िक़ा है, खा वो रवायत है या किसी का फतवा है। आप अहबाब ने ये सब कुछ सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अज़ीज़ान मन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया। इस खिताब का पैम्फलेट बाहर स्टॉल से मिल सकता है। हर हफ्ते हर जुमे को यहाँ दर्स भी होता है। आज जुमे सुबह 9 बजे यहाँ दर्स कुरान करीम मुसलसल होता है। जरा दूर आपके ये उतार दीजिए। आपसे किस वक्त मिलने को दिल चाहता है? हम बड़ी खुशी से इनसे की वक्त ले लीजिएगा, वो डायरी में इनके यहाँ होता है, किसी वक्त आ जाइए। तरसम के दिगर से